بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سلیم خٹک اور آپ دیکھ رہے ہیں سلیم خٹک یوٹیوب چینل۔ جے ڈی وینس نے کہا معاہدہ نہیں ہو سکا، جبکہ ایران نے کہا کہ امریکہ لگاتار وعدہ خلافی کرتا رہا ہے، مطالبات بھی بڑھ گئے تھے۔ اس پر انڈین میڈیا نے کہا کہ مذاکرات ناکام ہوئے، پاکستان فیل ہو گیا۔ پاکستان نے 13,000 فوجی اور کئی لڑاکا طیارے سعودی عرب بھیج دیے۔ کیوں؟ اس حوالے سے نیوز ہے۔ پاکستان کی کامیاب سفارتکاری پر بھارت میں صف ماتم۔ امریکی حد سے زیادہ مطالبات نے معاہدے کی راہ میں رکاوٹ ڈالی، ایرانی میڈیا۔ امریکہ میں 10 بھارتی شہری گرفتار جو کہ ویزا ڈکیتی میں ملوث نکلے۔ اسرائیلی فوج کی درندگی، 9 سالہ فلسطینی طلبہ کے سر پر گولی مار کر شہید کر دیا۔ ترکی کے صدر اردوغان نے اسرائیل کے حوالے سے کیا کہا اور مسلمانوں سے کیا مطالبہ کیا؟ تو ناظرین، اس کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیں اور بیل کے بٹن کو لازمی دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ تو یہ جے ڈی وینس نے کہا کہ معاہدہ نہیں ہو سکا، جبکہ ایران نے کہا کہ امریکہ لگاتار وعدہ خلافی کرتا رہا ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ جنگ دوبارہ شروع ہوگی؟ انڈین میڈیا کیا کہہ رہا ہے اس حوالے سے؟ انڈین میڈیا تو خوش ہیں، مذاکرات فیل ہو گئے پاکستان میں۔ تو 1979 کے بعد یہ پہلی بار تھا کہ جب دونوں ملکوں کے درمیان جنگ بندی کا معاہدہ ہونے جا رہا تھا۔ امریکہ کی طرف سے جے ڈی وینس سربراہی کر رہے تھے، جبکہ ایران کی طرف سے اسپیکر اسمبلی باقر کالیباف تھے۔ امریکی وفد کل ہی واپس چلے گئے، جبکہ ایران کا وفد آج بعد میں گیا۔ ایران کی طرف سے 10 شرائط تھی، جبکہ امریکہ کہہ رہا تھا کہ صرف اور صرف نیوکلیئر کے حوالے سے، یعنی ایران اب ایٹمی ہتھیار نہ بنائے، تو ہمارا صرف یہی مطالبہ ہے۔ جبکہ ایران کے ترجمان نے کہا ہے کہ امریکہ کے کئی مطالبات تھے جو کہ ممکن نہیں تھا جو مانے جاتے۔ This is last warning, US warship secret priority air tense Hormuz standoff. Trump says US forces are cleaning Strait of Hormuz. US forces start marine clearance mission in Strait of Hormuz. ٹرمپ کا ٹویٹ بھی آتا ہے اس حوالے سے، US forces start mines clearance mission in Strait of Hormuz. ابنائے ہرمز کو جلدی کھلوا دیں گے، جبکہ جنگ بندی کے معاہدے کی بات پاکستان میں چل رہی تھی، امن کی بات چل رہی تھی، دونوں ملکوں کے لوگ پاکستان میں مذاکرات کر رہے تھے۔ اس بیچ ٹرمپ نے ابنائے ہرمز کو کھولنے کی بات کر رہے تھے، بارودی سرنگوں کو صاف کرنے کی بات کر رہے تھے، اور پھر ایران کی جانب سے 30 منٹ کا وقت دیا گیا۔ ایرانی فورسز کی جانب سے، یعنی پاسداران انقلاب کی جانب سے 30 منٹ کا وقت دیا گیا کہ وہ اپنا وارشپ یہاں سے لے جائے، ورنہ اسے تباہ کر دیا جائے گا۔ جس کے بعد وہ جہاز وہاں سے ڈر کے بھاگ نکلا۔ یہ جو مذاکرات چل رہے تھے یہ اسی وقت ختم ہو جاتے اگر یہ جہاز وہاں سے نہ جاتا اور پھر سے جنگ کا ماحول شروع ہو جاتا۔ یہ کیا ہے؟ یہ الگ بات ہے کہ ایران اس کوششوں کو ایران نے ختم کر دیا کہ جنگ دوبارہ سے شروع ہو۔ بلومبرگ کی رپورٹ ہے، دا سپر ٹینکر US turned in Hormuz as US Iran talks break down۔ امریکی جہاز ابنائے ہرمز میں گھسنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن ایران کی جانب سے اس پر فائرنگ ہوئی تو پھر وہاں سے بھاگ نکلا۔ لیکن یہ کوشش جو ہوئی ہے یہ کیا بتاتی ہے؟ یہ جو کوشش ہوئی یہ کیا بتاتی ہے؟ یہ ان کا بس نہیں چل رہا کہ ابنائے ہرمز کھلوا لے اور ایران کو جھکا لے، ورنہ اس کا ایران سے بات چیت کرنے یا مذاکرات کرنے کا کوئی انٹرسٹ نہیں امریکہ کا۔ وعدہ ہوا تھا کہ لبنان میں کوئی بمباری نہیں ہوگی، کچھ گھنٹے تک بمباری رک بھی گئی، لیکن جب یہ مذاکرات کسی بے نتیجے پر پہنچے تو لبنان سے خبر آئی کہ لبنان میں فاسفورس بم گرائے جا رہے ہیں۔
لبنان میں فاسفورس بم گرائے جا رہے ہیں. صرف بم نہیں، فاسفورس بم گرائے جا رہے ہیں جو کہ یونائٹڈ نیشن کے نے بینڈ کیے ہوئے ہیں کہ یہ کسی جنگ میں آپ استعمال نہیں کر سکتے، لوگوں کے لیے بہت نقصان کا باعث بنتے ہیں. یعنی اسلام آباد میں بات چیت چل رہی ہے، ادھر اسرائیل لبنان میں فاسفورس بم گرا رہا ہے. ایران لگاتار کہہ رہا تھا کہ لبنان پر بمباری بند کرنا پڑے گی اگر مذاکرات کرنے ہیں، جس پر ٹرمپ نے اسرائیل کو کہا کہ لبنان میں ابھی بمباری روک دو، اور نتنیاہو مذاکرات کے لیے لبنان سے تیار بھی ہو گئے. لبنان کے پرائم منسٹر، یہ ان کی تصویریں یہ کہتے ہیں لبنان میں بمباری سے کوئی مطلب نہیں انہیں. لبنان کے پرائم منسٹر کو لبنان میں بمباری سے کوئی مطلب نہیں. کہہ رہے ہیں کہ ایران کے ساتھ بات چیت کے لیے لبنان میں کوئی سیز فائر نہیں ہونا چاہیے، اور وہ ساؤتھ لبنان کا ایک حصہ اسرائیل کو دینے کے لیے تیار بھی ہو گئے. اس لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کے ساتھ مذاکرات نہیں ہونے چاہیے، نہ لبنان پر سیز فائر کی بات ہونی چاہیے، ہمارا الگ معاملہ ہے. لبنان کے پرائم منسٹر کہتے ہیں حزب اللہ سے ہتھیار واپس لیے جائے اور حزب اللہ کو ختم کر دیا جائے. کل بیروت میں عوام کی لاکھوں تعداد حزب اللہ کے حق میں جھنڈے لے کر سڑکوں پر نکل آئے، اور جو اپنے پیارے جس میں اسرائیلی حملے میں جو 300 افراد شہید ہوئے ہیں ان کی تدفین کے لیے اور حزب اللہ کے حق میں انہوں نے احتجاج بھی کیا. تو کیونکہ لبنان کے لوگوں کو پتہ ہے اگر اسرائیل سے ہمیں کوئی اگر بچائے گا تو وہ حزب اللہ ہے اور ایران ہے. تو یہ ہے مذاکرات کا کچا چٹھا. جو مذاکرات کی ناکامی ہے وہ امریکہ صحیح کہتا ہے ایران کہ ان کی جو ہے فطرت میں دھوکہ دینا ہے، تو ہم ان کے دھوکوں سے واقف ہیں، لہٰذا ہم خوش دلی سے پوری قوت سے مذاکرات میں شرکت کر رہے ہیں، لیکن امریکہ دھوکہ دے گا، اور وہی ہوا. سب سے بڑی خبر، پاکستان نے 13,000 فوجی اور لڑاکا طیارے سعودی عرب بھیجے ہیں. یہ صرف جیسے کہ ناظرین آپ کو پتہ ہے پاکستان اور سعودی عرب میں دفاعی معاہدہ ہوا ہے، اور اس معاہدے کے تحت اگر سعودی عرب پہ حملہ ہوتا ہے تو وہ پاکستان پہ حملہ تصور کیا جائے گا. لہٰذا یہ جنگ جو ابھی عارضی رکی ہے، انہیں بھیجنا تو پہلے چاہیے تھا، لیکن جنگ رکنے کے بعد یہ جو ہے جہاز وہاں سعودی عرب کی حفاظت پر معمور کیے گئے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے بارے میں بھی انڈین میڈیا مختلف باتیں کر رہا ہے کہ جی وہ ایران پہ حملہ کرنے جا رہے ہیں اور یہ ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، امریکہ نے کہا ہے، فلاں نے کہا ہے. سب فضول باتیں. پاکستان کی کامیاب سفارتکاری پر بھارت میں صف ماتم. میجر گوبر آریہ کا رونا دھونا کہ پاکستانی افواج کے طیارے اور فوجی جو ہے کیوں سعودی عرب گئے، تو تم سے کیا پوچھ کے جائیں گے بھائی میجر صاحب؟ آپ سے پوچھ کے ہم مذاکرات کریں گے، مودی سے، آپ سے، کہ پاکستان میں مذاکرات ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے، ایران کی کیا شرائط ہونی چاہیے وہ مودی کو بتایا جائے، امریکہ کے کیا شرائط تھیں وہ میجر گوبر کو بتایا جائے کہ جی ایسا ہوگا، فلاں ہوگا. یا چائنا جو ہے ان سے پوچھ کے میزائل یا کوئی ہتھیار ایران کو دینا چاہے، مودی سے پوچھے، میجر گوبر آریہ سے پوچھے. او بھائی آپ اپنے ملک میں دیکھیں، وہاں لوگوں کی قطاریں لگی ہوئی گیس کے سلنڈر لے کے کھڑے ہوئے، ٹھیک ہے، اور پھر دوسرا پیٹرول نہیں مل رہا، ٹھیک ہے، اور پھر جو ہے خالصتانی جو اپنے حق کے لیے پوری دنیا میں گھومتے پھر رہے ہیں. بورڈ آف پیس، غزہ کا جو بورڈ آف پیس بنا تھا اس میں 1 ارب روپے ہر ملک نے دینے تھے، وہ بھی دینے کو تیار ہیں. جی ہمارا مسئلہ انڈیا سے حل کروائیں، ٹھیک ہے. تو پہلے اپنے گھر کے مسئلے حل کرو، پھر دوسروں پہ انگلیاں اٹھاؤ. اور میجر صاحب تم تو ناجائز اولاد ہو مودی کی، تمہارا کیا کام جیو پولیٹکس سے؟ جیو پولیٹکس صرف پاکستان تک محدود ہے تمہاری، کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے اور پاکستانی کیا کر رہے ہیں، یہ ہے تمہاری جیو پولیٹکس. چائنا میں کیا ہو رہا ہے، چائنا کس کو ہتھیار دے رہا ہے، ایران کیا کر رہا ہے، یہ ہے تمہاری جیو پولیٹکس. تمہارے ملک میں کیا ہو رہا ہے بھائی اس بارے میں بتائیں آپ لوگوں کو، ٹھیک ہے. تو یہ جو تمہاری حرکتیں ہیں نا میجر صاحب، باز آ جائیں، ٹھیک ہے. یہ جو حرکتیں چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی. جس طرح وزیر دفاع نے ہمارے کہا ہے کہ کلکتہ تک چھوڑ کے آئیں گے، کلکتہ تک، ٹھیک ہے.
جس طرح طیارے انڈیا کے رافیل گرے تھے، بالکل وہی سچویشن ایران میں تھی، ویسے ہی طیارے ایران نے امریکہ کے گرائے، اسرائیل کے گرائے، ٹھیک ہے جی، ٹارگٹ کو اچیو کیا، بہت نقصان پہنچایا، وہ الگ بات ہے، یہ بتا نہیں رہے۔ ایک فوجی کا بیان میں نے سنا تھا، اس کی تصویر بلر تھی، اگر میرے پاس ہوگا میں لگا دوں گا۔ اس نے کہا کہ جی بڑی تباہی ہوئی ہے، جتنے بھی خلیجی ممالک میں فوجی اڈے تھے ان پہ بھرپور نقصان ہوا ہے، بہت سے فوج کے لوگ مارے گئے ہیں، کچھ زخمی ہیں، اور یہ میڈیا جو ہے کنٹرول میں ہے امریکہ کے، اسرائیل کے، وہ کچھ نہیں بتا رہا۔ تو میجر صاحب آپ پھونک کے قدم رکھیں، یہ نہ ہو کہ آپ دھر لیے جائیں، ٹھیک ہے، کسی میزائل میں بٹھا کے آپ کو اسرائیل بھیج دیا جائے گا، تھوڑا سا محتاط رہیں، ٹھیک ہے۔ جیو پولیٹکس اپنی کریں آپ، پاکستان کے بارے میں فضولیات جو آپ یہ اٹھا کے لاتے ہیں نا، یہ پروپیگنڈے، جھوٹی خبریں، یہ فضول ہے سب۔ میں نے یہ کہا تھا، میں نے وہ کہا تھا، کل میں نے ایسے بولا تھا، ایران کے پیٹھ پہ خنجر گھونپ دے گا پاکستان، نہ چائنا سے پاؤں میں پڑ جائے گا، اس سے ڈالر لے لے گا، یہ فالتو باتیں نہیں کیا کریں بچوں والی۔ کوئی تحقیق اگر آپ کے پاس ہے تو وہ بتائیں۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی آپ کسی ٹیوشن سینٹر میں کوئی کلاس ہو رہی ہے، اس میں ایک بورڈ لگا ہوتا ہے نا، اس میں وہ نقشہ دکھا رہے ہیں، آپ کوئی نیوز ہے اس کو پڑھ کے بتا رہے ہیں، انگلش میں پڑھ لیا، ٹرانسلیٹ کر دیا۔ یہ جیو پولیٹکس ہے آپ کی، یہ جیو پولیٹکس سے آپ کی تربیت کہاں ہوئی ہے؟ آپ کے جو والد صاحب کو آرمی سے نکالا تھا، کیوں نکالا تھا اس کا بتائیں، اور آپ کیوں بھاگے آرمی سے، ٹھیک ہے؟ تم تو بھگوڑے ہو آرمی کے، بھگوڑوں کی باتوں پہ ہم یقین کریں گے؟ پتہ نہیں انڈیا کے لوگ کیسے ہیں، آپ کی باتیں سنتے ہیں، آپ لوگوں کو ٹی وی چینلوں پہ بلاتے ہیں، تبصرے لیے جاتے ہیں، اور بےزتی بھی ہوتی تمہاری، پھر بھی بغیرت تو ہو تم۔ مطلب یہ کہ تمہارا کام بغیرت بھی ہو، اور پھر تمہاری خوراک کیا ہے؟ گوبر اور موتر۔ تو جو گوبر موتر کھاتا ہے، پیتا ہے، تو اس کا دماغ اسی طرح کا ہی ہوگا، اس نے یہی جھوٹ ہی بولنا ہے، نفرت ہی پھیلانی ہے، تو آپ پھیلاتے رہیں، ہم اس کا جواب دیں گے، وہ آپ کو جواب مل رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ آگے چلتے ہیں، پاکستان کی کامیاب سفارتکاری پر بھارت میں صف ماتم۔ پاکستان میں ایران امریکہ جنگ بندی مذاکرات، عارضی جنگ بندی میں کردار، بھارت میں بجلی بن کر گرے۔ مودی جی کو ہر طرف سے تنقید کا سامنا، جبکہ جتنے بھی انڈینز اینکر اور صحافی سوائے 2-3 کے سب مذاکرات کی ناکامی کی وجہ تلاش کر رہے ہیں، جبکہ پوری دنیا نے پاکستان کی ثالثی کے کردار اور سفارتکاری کو سراہا گیا، جبکہ برطانیہ، فرانس، یونائٹڈ نیشن کے سربراہان نے فون کر کے پاکستان کی ثالثی کے کردار کو اور کوششوں کی تعریف کی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ صرف اور صرف بھارت نے نفرت کا اظہار کا سلسلہ جاری رکھا، جبکہ ان امن مذاکرات سے بھارت کو بھی فائدہ ہونا ہے، جہاں لوگ گیس، پیٹرول کے مارے پھر رہے ہیں، لیکن حکومت ان کے لیے کچھ نہیں کر رہی، صرف اور صرف پاکستان سے نفرت۔ اور ان کے جو جے شنکر ہیں، وزیر خارجہ جے شکرکندی ہے، اس کی شکل آپ دیکھیں، جے شکرکندی یعنی چھچندر نہیں ہوتا، چھچندر اس کی طرح اس کی شکل ہے۔ وہ کیا کر رہے ہیں یو اے ای میں اور قطر جا کے، وہاں کی جو یونیورسٹی میں ہمارے پاکستانی بچے پڑھ رہے ہیں ان کو وہاں سے نکالنے کی ترغیب دے رہا ہے، اور پھر کچھ لوگوں کو، بچوں کو بول دیا گیا ہے کہ آپ واپسی کی تیاری کریں، ہم معذرت چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہے ان کا کالا چٹا، یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں تاکہ مذاکرات ناکام ہوں۔ بہرحال مذاکرات تو ناکام نہیں ہوتے، پاکستان جو ہے کامیاب ہوا، پاکستان نے سفارتکاری کرنی تھی، ثالثی کرنی تھی، عارضی جنگ بندی کروائی، مذاکرات بٹھا کے کروائے، اس میں پاکستان کامیاب ہو گیا۔ اب پاکستان کا یہ کام نہیں تھا کہ یہ مذاکرات کامیاب ہی ہوں، بھائی یہ کامیابی یہ دونوں ملک آپس میں طے کرتے، ہمارا جو کام تھا ہم نے پورا کیا، جس کا ہم نہیں کہتے، پوری دنیا جو ہے اس کا اظہار کر رہی ہے۔ یہ لوگ سازشی ہیں، بھارتی جو ہے یہ لوگ سازشی ہیں، ان میں پڑوسیوں کے لیے کچھ اچھا سوچا کبھی نہیں سوچا، انہوں نے پڑوسیوں کے لیے کچھ اچھا سوچیں، یہ اپنی عوام کے لیے اچھا نہیں سوچتے، جو گیس سلنڈروں کو لے کے لائنوں میں کھڑے ہیں، جو پیٹرول پمپ میں پیٹرول کی تلاش میں کھڑے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو لوگ انڈیا سے آزاد ہونا چاہتے ہیں، جو انڈیا کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے ہیں، خاص کر خالصتانی،
ان کے لیے یہ نہیں سوچتے. دن رات مذاکرات کی ناکامی کے لیے چینلز پر بات کی جا رہی تھی اور میں انتظار کر رہا تھا جب یہ مذاکرات ہو گئے. تھوڑی سی لیٹ میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں, میں انتظار کر رہا تھا تو لوگوں کی کیا رائے آتی ہے, خاص کر انڈینس چینلز کی, انڈینس اینکر کی. میں ان کا ویٹ کر رہا تھا, ٹھیک ہے جی. اور میں یہ دیکھ رہا تھا کون سچ کون کیا بتا رہا ہے. اس میں ایک دو صحافی ہیں جن سے میں سیکھتا بھی ہوں, اچھے لوگ ہیں, صاف بات سچی بات کرتے ہیں پروف کے ساتھ. تو ان کی بات میں سنتا ہوں, اکثر ان کی ویڈیوز بھی میں لگا دیتا ہوں. تو ان کو تو سلام ہے کہ وہ انڈیا میں رہ کے جو ہے سچ بول رہے ہیں, بڑی بات ہے. لیکن دن رات مذاکرات کی ناکامی کے لیے چینلز پر بات کرتے جا رہے ہیں. یہاں تک کہ مودی نے پنڈت کو پیسے دیے 3,000 4,000 کی. جے ڈی وینس کا جو طیارہ مذاکرات کے لیے پاکستان آ رہا تھا وہ نہ آئے. یعنی وہ ایسا جو منتر پڑھیں, دعا کریں کہ وہ جہاز واپس چلا جائے. ان کی سوچ دیکھیں. تبھی تو کہتے ہیں یہ جانوروں کا جو موتر اور گوبر جو کھاتا ہے ان کا دماغ نہیں ہوتا بھائی, وہ ان کے دماغ میں گوبر ہی ہوتا ہے اور نسوں میں موتر چل رہا ہوتا ہے. تو جب یہ چیزیں ہوں گی تو یہی ہوگا نا کہ پنڈتوں کو بولیں گے کہ بھائی جہاز واپس چلا جائے. جے ڈی وینس جو نائب صدر ہے امریکی, جو امریکہ کے وفد کی سربراہی کر رہے تھے, ان کا جہاز واپس چلا جائے. تو یہ ہے ان کی جو ہے سٹوریاں, کہانیاں, سازشی ہیں. اس سازش میں یہ کامیاب نہیں ہوئے, پاکستان کامیاب ہو گیا. آگے چلتے ہیں ناظرین, بہت ساری باتیں ہیں, ویڈیو لمبی ہو جائے گی. میں امریکہ حد سے زیادہ مطالبات نے معاہدے کی راہ میں رکاوٹ ڈالی, ایرانی میڈیا, ٹھیک ہے جی. ان کے مطالبات بڑھ چکے تھے. اور آخر میں یہی رائے دینا چاہوں گا کہ میں یہ سمجھتا ہوں امریکہ کون ہوتا ہے ایران سے پوچھنے والا کہ آپ ایٹمی طاقت بنتے ہیں یا نہیں بنتے, یا آپ کے پاس یورینیم ہے وہ آپ ہمیں دے دیں. بھائی آپ ہوتے کون ہیں, اس کا سوال کا جواب چاہیے. دیکھیں پاکستان, بلکہ پاکستانی دنیا میں جو ملک ایٹمی قوت بن چکے ہیں یا بننے والے ہیں, ایک ادارہ ہے انٹرنیشنل ایٹامک انرجی کا ادارہ ہے, وہ اس کا وہ پابند کرتا ہے ملکوں کو کہ اس نے کیا کرنا ہے, کتنے مقدار میں یورینیم بنانا ہے یا ایٹم بم بنانا ہے. جو بھی معاملات ہیں یہ ادارے کا کام ہے. تمہارا کیا کام, تم کیوں چودھری بن رہے ہو بھائی؟ یہ سوال ہے میرا, آپ بھی اس بارے میں مجھے بتائیں اگر میں غلط ہوں. امریکہ کون ہوتا ہے؟ ابنائے حرمز پر ایران اور عمان کا حق ہے, ٹھیک ہے. جو طیارہ آپ موٹر وے پہ جاتے ہیں, حکومت ہم سے موٹر وے کے لیے ٹیکس لیتی ہے, ہم ٹیکس دیتے ہیں. اسی طرح ایران اور جو ہے عمان کی بارڈرز جو ہے وہاں سے گزر گیا ہے, وہ جو ہے حق رکھتے ہیں. ان کا نقصان ہوا جنگ میں, وہ یہاں سے پورا کریں گے. بالکل صحیح بات ہے. امریکہ کون ہوتا ہے یہاں کے جی کھلوانے والا؟ جاؤ اپنا کام کرو بھائی. خلیجی ممالک امریکی فوجی اڈے, خلیجی ممالک میں امریکی فوجی اڈے کیوں ہیں, یہ بھی سوال ہے بھائی. اڈے آپ نے ریتے وہاں پر ہیں, اڈے یہاں بنائے ہوئے ہیں, کیوں بنائے ہیں بھائی؟ آپ ہوتے کون ہیں اڈے بنانے والے؟ تو ایران کا مطالبہ صحیح ہے کہ بھائی یہ خالی کریں اڈے, کیونکہ یہ فساد کی جڑ ہے. یہ لوگوں پہ نظریں رکھتے ہیں, ان کے ویک پوائنٹ نوٹ کرتے ہیں اور اپنی مرضی کرتے ہیں. تو انہیں یہاں سے جانا چاہیے. اور پھر سب سے جو خطرناک بات ہے, ایپسٹین فائل. اس جنگ سے پہلے معاملہ چل رہا تھا, روز کوئی نہ کوئی خبر آتی تھی, وہ پھر اب رک گیا جنگ کی وجہ سے. اور پھر ابھی بیچ میں امریکہ کی جو وائف ہیں انہوں نے آ کے جو ہے ایک بیان دیا تھا کہ ہمارا ایپسٹین فائل سے کوئی تعلق نہیں. تو دال میں کچھ کالا ہے, ٹھیک ہے جی. میں آپ کو جو یہ ویڈیو بنا رہا ہوں نا, اس میں جو مذاکرات یہ سب ڈرامہ امریکہ نے کیا ہے, ٹھیک ہے. وہ جنگ میں تھوڑا سا ٹائم لینا چاہتے تھے. اب ان کی حکمت عملی کیا ہوگی یہ آنے والا وقت بتائے گا, لیکن ان کی حکمت عملی یہی ہے کہ وہ تیل کے ٹھکانوں پہ جو ایران میں ہے اس پہ قبضہ کرے, ایٹمی تنصیبات کو تباہ کرے اور ابنائے حرمز پہ اپنا کنٹرول اور فوجی اڈے قائم رہیں. تو وہ یہ اچیو کرنا چاہتا ہے. اگر یہ نہیں ملتے انہیں تو ان کی ناکامی ہے, ٹھیک ہے جی. تو آخر میں ایک دل خراش خبر اسرائیل کے حوالے سے. اسرائیلی فوج کی درندگی, 9 سالہ فلسطینی طلبہ کے سر پہ گولی مار دی گئی اور اسے شہید کر دیا گیا. غزہ کے شمالی غزہ کے علاقے بیت اللابیہ میں اسرائیلی فوج کی انہدن فائرنگ کے نتیجے میں 9 سالہ فلسطینی طلبہ ریتاج عبد الرحمان
اپنی کلاس میں شہید ہو گئیں۔ معصوم فلسطینی طلبہ ریاضی کے سوالات حل کر رہی تھی کہ اسرائیلی فوج کی جانب سے گولی سر میں آ کے لگی، جس سے اس کی جو کاپی تھی وہ سیاہی کے بجائے خون سے لت پت ہو گئی، خون سے رنگ گئی۔ بچی کی ماں نے کہا ہے کہ یہ اسرائیل کے جرائم کی سب سے بڑا ثبوت ہے، یہ اسرائیل کے جرائم کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ یہ اس بچی کی ماں، اس کی آپ یہ تصویر دیکھیں، وہ یہ کہہ رہی ہیں۔ اور آخر میں جس طرح ترکی کے صدر اردگان نے کہا ہے کہ اگر جنگ پھر چھڑی، یعنی خلیجی ملک میں جنگ پھر چھڑی، تو اس بار اسرائیل کو سبق سکھانے کے لیے تمام مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ اسرائیل کو لازمی سبق سکھائیں۔ تو میرا بھی یہ مطالبہ ہے، اور اردگان صاحب نے بالکل صحیح کہا ہے کہ اب کوئی رعایت نہیں کریں۔ اس بچی کو دیکھ لیں، اگر ہماری بچی ہوتی اور اس طرح اسرائیل نے اسے مارا ہوتا تو آپ پہ قیامت ٹوٹتی نہ ٹوٹتی، تو آپ کیا کرتے پھر؟ تو یہی ہے حکمرانوں سے بھی سوال، اور یہی ہے مسلمان رہنماؤں سے بھی سوال کہ جی یہ اسرائیل کو اتنا آزاد کیوں چھوڑا ہوا ہے؟ آپ سب یکجا ہو جائیں، امریکہ سے نہ ڈریں۔ ایران نے ہمت کی، آپ لوگ بھی ہمت کریں، سارے کھڑے ہو جائیں، بھائی یہ اسرائیل کو سبق سکھائیں۔ یہ ہماری بقا کا سوال ہے مسلمانوں کی۔ آپ اپنے اپنے ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بات ہی نہیں کرتا، سب جمع ہو جائیں۔ بالکل اردگان نے صحیح کہا ہے، اور انہیں لیڈر بنائیں اور سب اس کے پیچھے کھڑے ہو جائیں، اسرائیل کو سبق سکھائیں۔ تو یہی میسیج تھا میرا آج کا۔ ناظرین دیکھنے کا بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ پاکستان زندہ باد، ہمیشہ پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔